السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، آپ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی مختصر سے مختصر آیت لے لیجئے، جس کے اندر الفاظ کی کمی ہو، الفاظ بہت زیادہ نہ ہو، الفاظ مختصر ہوں، لیکن اگر اس مختصر سی چھوٹی آیت کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس آیت کی گہرائیوں میں اترا جائے، تنہا وہ چھوٹی سی آیت، وہ مختصر سی آیت میری اور آپ کی پوری زندگی کا دستور اور قانون بن جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو گمراہی سے روکنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے، مجھے اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی، یعنی میری اور آپ کی ایک بیماری کی نشاندہی فرمائی، اور اس آیت کے اندر اس کا علاج بھی بیان کیا۔ وہ بیماری اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، اتنی ہیبتناک ہے، اگر اس بیماری کی جانب توجہ نہ کی جائے اور اس بیماری کو سیریس نہ لیا جائے، وہ بیماری انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بیماری اتنی خطرناک ہے، وہ ہمیں راہ راست سے روک کر گمراہی کی راہ پر لے کر جا سکتی ہے اور جنت سے نکال کر جہنم کے گھڑے میں دھکیل سکتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں میری اور آپ کی بیماری اور خرابی بیان ہوئی، اور دوسرے جملے میں اس بیماری اور خرابی سے بچنے کا جو طریقہ ہے اسے بیان کیا۔ اس آیت کے اندر ایک بات تو آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قرآن مجید ہر بات کو کھول کر بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ اس زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تب قیامت تک کے لیے جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، یہ سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ جب صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تو ان اللہ کے بندوں کو ایسا لگا کہ قرآن مجید ہمارے لیے آیا ہے، لیکن آج تقریباً 1450 سال کے بعد جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور اس کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے آیا ہے۔ اور قرب قیامت جو لوگ ہوں گے اور وہ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید ہمارے لیے آیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید ہر بات کو کھول کر بیان نہیں کرتا، قرآن مجید اشاروں میں کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہم سے کیا کہا، اور جو قرآن مجید کو دیکھتے نہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے،
وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے دنیا کی اور کتابیں ہیں اس طرح سے قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، جس طرح سے دوسری کتابوں سے ہمیں فائدہ نہیں، نعوذ باللہ قرآن مجید سے بھی ہمیں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید اشاروں میں بات کہتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر موجودہ زمانے کے مسائل اخذ کیے، اور اس زمانے کے جو مفسرین اکرام ہیں جو قرآن مجید کی تفاسیر لکھتے ہیں اور قرآن مجید کی وضاحت کرتے ہیں، وہ اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر زمانہ جس بات کا مطالبہ کرتا ہے قرآن مجید سے اس چیز کو نکالتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے اتنا مغز رکھ دیا کہ علماء تقریباً 1400 سال سے اس میں گوتہ زن ہیں، اور قیامت تک اس کی تفاسیر لکھی جاتی رہیں گی، اور نہ جانے کتنی لکھ چکی۔ آج تک کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو مفسرین اکرام ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان اللہ کے بندوں کو، اپنے بندوں کو اور مفسرین اکرام کو جنہوں نے قرآن مجید سے اتنی باتوں کو نکال کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا، جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور مجھے اور آپ کو غلط کاموں سے روک کر سیدھے راستوں پر پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ مفسرین اکرام نے قرآن مجید کی تشریح کی اس آیت کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے ہم دنیا کے اندر تو رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر رہ کر اللہ نے جو ہماری بیماری بیان کی، میں اس کی جانب اشارہ دلانا چاہتا ہوں۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہو اور دنیا میں مگن ہو جاتے ہو۔ تم دنیا کے اندر رہتے ہو، دنیا کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ تم نے اپنی عقل کو، اپنے ذہن و دماغ کو دنیا کے اندر رہ کر دنیا تک کے لیے محدود کر لیا۔ تم دنیا سے باہر کو سوچنے کو تیار نہیں۔ اس دنیا کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر مجھے اور آپ کو دنیا نہیں سکھائی۔ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر اتنا دماغ تو فٹ کیا ہے کہ دنیا کو جس بات کی ضرورت ہوگی وہ اس چیز کو پورا کر لیں گے۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ کھیت کس طرح سے جوتا جاتا ہے اور مشینیں کس طرح سے بنائی جائیں گی۔ نبی دنیا کے اندر دنیا کی رہنمائی کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی تو اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نبی نے آ کر یہ بتایا تھا کہ تمہیں جنت اور جہنم کو بھی دیکھنا ہے، تمہیں کل قبر کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تم کس طرح سے وہ جواب دو گے یہ انسان کا دماغ نہیں بتا سکتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں نبی آئے اور انہوں نے مجھے اور آپ کو بتائیں۔ تو قرآن مجید مجھ سے اور آپ سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر رہ کر دنیا میں مگن نہیں ہونا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا جس کی خاطر ہم نے شب و روز کو ایک کر دیا، جس کی خاطر ہم اور آپ جد و جہد کرتے ہیں۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، ایک کاشتکار کاشتکاری میں لگا رہتا ہے، ایک کھیت کا جوتنے والا اپنے کھیت میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی آلو لگاتا ہے اسے آلو کی فکر ہوتی ہے، اور اگر کوئی کسی فیکٹری میں ہوتا ہے اسے اپنی فیکٹری کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ کا بندہ جس لائن میں ہوتا ہے اسے اپنی لائن کی فکر ہوتی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ جو تم محنتیں کر رہے ہو، جس کی خاطر تم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور خیر آباد کہہ دیا، اور جس کی خاطر تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہو اور نفرتیں کرتے ہو، جس دنیا کی خاطر تم ایک دوسرے کی گردن اتارنے کا موقع مل جائے تو گردن اتار دیتے ہو، کیا کبھی تم نے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچا کہ تم اس دنیا کے اندر کتنا دن رہو گے؟ قرآن مجید خود بتاتا ہے یہ نافرمان لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے
ان سے معلوم کیا جائے گا جنہوں نے دنیا کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا سا بنا لیا تھا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں، ان سے یہ معلوم کیا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ تم دنیا کے اندر کتنا وقت ٹھہرے؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں فرمائے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کہتا ہے ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے، یا کہیں فرماتا ہے صبح کا چند وقت یا شام کی چند گھڑی ہم دنیا کے اندر ٹھہرے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے لوگوں کا مزاج یہ ہے، اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہے، میں تمام کی تو بات نہیں کرتا، اور دنیا کے اندر اکثر پر فیصلہ ہوتا ہے، دو چار اس کے اندر شمار نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر اکثر لوگوں کا مزاج یہ بنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں، ہمارے پاس عالیشان عمارتیں ہو جائیں اور ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں چین مل جائے گا، ہماری دنیا بن جائے گی۔ دنیا کے اندر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو دیکھیے، سرمایہ دار اور زمینداروں کی زندگی کو دیکھیے، اور ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیے جن کی تجارت بہت لمبی ہے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے لمبی چوڑی عمارتیں نظر آئیں گی، شاندار گاڑیاں نظر آئیں گی، شاندار کپڑے نظر آئیں گے، شاندار بیڈ روم نظر آئے گا، لیکن یہ مالدار لوگ یا امیر لوگ جب یہ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آتی، بلکہ نیند کے لیے انہیں ٹیبلٹ لینا پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے، جو لوگوں کی فصلوں کو گاہتا اور کاٹتا اور بوتا ہے، جو لوگوں کے لیے ان کی منڈیوں میں ان کے کھیتوں میں کام کرتا ہے، جو محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ جب یہ شام میں اپنے گھر آتا ہے، اس کے پاس شاندار عمارت نہیں ہے، اس کے کپڑے شاندار نہیں ہیں، اس کی چادر شاندار نہیں ہے، اس کی چرپائی ٹوٹی ہوئی ہے، اور چرپائی کے اوپر جو چادر ہے وہ بھی بوسیدہ ہے، لیکن یہ جب اپنی چرپائی پر لیٹتا ہے تو 8 گھنٹے کی سکون کی نیند پوری کرتا ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کیا اس امیر کی زندگی میں سکون ہے جس نے ٹیبلٹ کے ذریعے نیند پوری کی، یا اس غریب آدمی کی نیند میں سکون ہے جس نے بغیر ٹیبلٹ کی نیند پوری کی؟ تو میرے بھائیو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر کوئی خوشی کامل نہیں، دنیا کے اندر کوئی خوشی مکمل نہیں۔ اگر خوشی ہے تو ساتھ میں غم ہے، کسی کو ٹینشن ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، یا کوئی بیمار ہے، کسی کو کس طرح کی پریشانی، تو دنیا کے اندر کسی کو کوئی سکون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں راحت ہے، جہاں پر پریشانی نہیں، وہ ہے جسے میں اور آپ جنت کہتے ہیں، اور ایک حصہ وہ بنایا جہاں پر پریشانی ہے اور خوشی نہیں، وہ ہے جسے میں اور آپ جہنم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے کائنات کا ایک حصہ اور بنایا جہاں پر اللہ نے غم کو بھی رکھا ہے، جہاں پر اللہ نے پریشانی کو بھی رکھا ہے، جہاں پر اللہ نے صدمے کو بھی رکھا ہے، اور جہاں پر اللہ نے سکون کو بھی رکھا ہے۔ وہ ہے جسے میں اور آپ دنیا کہتے ہیں، جہاں پر میں اور آپ رہتے اور بستے، جیتے اور مرتے ہیں، وہ دنیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے دنیا کے اندر سکون ملے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، مجھے کوئی بیماری نہ ہو، اور دنیا کے اندر کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ اللہ کا بندہ دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر آیا، اگر اسے پریشانی ہوگی تو سکون بھی ہوگا، اور اگر اسے آسانی ہوگی تو اس کے لیے پریشانی بھی ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا کے اندر اللہ کی سب سے محبوب مخلوق انبیاء علیہم السلام، اور دنیا کے اندر میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ وہ دنیا میں نہیں تھے، وہ تو جنت کے اندر تھے۔ جب وہ جنت کے اندر گئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، آدم تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، تمہیں اس درخت کا پھل مت کھانا، اگر تم اس کا پھل کھاؤ
جاؤ گے یا اس درخت کے قریب جاؤ گے تم ہمارے نافرمان ہوگے اور ہم تم سے ناراض ہوں گے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور آدم علیہ السلام کو ورغلایا۔ آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آئے اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان کے قدموں میں لغزش آ گئی اور وہ اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ وہ درخت کے قریب گئے اور درخت کھا لیا، اور کھانے کے بعد یہ ہوا انہوں نے جنت کا جو لباس پہنا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا آدم ہم نے تم سے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن تم ہماری بات کو بھول گئے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ، وہاں رہو گے، وہاں جیو گے اور وہی مرو گے، ایک مدت کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ جب آدم دنیا میں آئے تو میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ آدم علیہ السلام خوش تھے یا پریشان؟ روایت کے اندر یہ آتا ہے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، وہ تو رو رہے تھے اور گرا رہے تھے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر رہے تھے اور اللہ کے سامنے آہو بکا کر رہے تھے۔ ایک زمانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، تب جا کر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی پریشانی کو خوشی میں بدلا۔ تو انبیاء علیہم السلام جو اللہ کی محبوب مخلوق ہوتی ہے، انہوں نے اس دنیا میں آ کر تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے مجھے پریشانی نہ ہو تو یہ انسان دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی تکلیفوں کی داستان سنانے پر آ جاؤں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور آپ نے آ کر یہ بات فرمائی کہ اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے انہیں اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ آپ کے اوپر کوڑا ڈالا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے تقریباً آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جانے سے پہلے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول اس 23 سال کی مدت میں جس میں آپ کو نبی بنایا گیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیف آپ کو دی گئی۔ مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کب ہوئی؟ آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ جب مجھے طائف کا واقعہ یاد آتا ہے اور طائف کے لوگوں کا سلوک یاد آتا ہے، میرا دل بھر آتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو ڈھلک آتے ہیں۔ نبی آخر الزماں اگر دنیا کے اندر کسی کو آرام ملتا اور تکلیفیں نہ پہنچتی وہ اللہ کے رسول کی ذات تھی۔ جب اللہ کے رسولوں نے تکلیفوں کا سامنا کیا تو مجھے اور آپ کو بھی ذہن بنانا پڑے گا کہ میرے سامنے بھی تکلیفیں آئیں گی، میرے سامنے بھی پریشانیاں آئیں گی، مجھے آزمایا جائے گا، میرا امتحان لیا جائے گا۔ لوگ بڑی سنبھال کے یہ بات کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی امت ہے اور ایسا لگتا ہے اس زمانے میں نعوذ باللہ اللہ کی مدد اس امت سے رک گئی اور امت کے اوپر آزمائش آ گئی۔ میرے بھائیوں میں کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیے، آزمائش ان کے اوپر بھی آئی اور ان کے اوپر تو وہ آئی جو قیامت تک نہ آ سکے گی۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے نعوذ باللہ اللہ کی مدد صحابہ سے بھی اٹھ گئی۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر اگر آزمائش آتی ہے، دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اگر کوئی امتحان آتا ہے، مجھے اور آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ میں ایمان پر برقرار رہوں گا، کہیں ایسا تو نہیں میرے قدم پھسل جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وقت کے حالات کو دیکھ کر میں بدل جاؤں، میں دہریہ ہو جاؤں، میں ملحد ہو جاؤں، میں اللہ کا انکار کر دوں۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہے، اس میں مؤمنین کا امتحان ہوتا ہے، اس میں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ تم کتنے ثابت قدم ہو، اگر کسی کے اوپر حالات آئیں اور حالات آئیں گے، یہ آج نہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے، یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آئے، یہ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں آئے۔ اگر اس زمانے میں حالات آئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ تو پرانی بات ہے۔ حالات آئیں گے، اگر حالات آئے تو مجھے اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو نبی کے زمانے میں صحابہ نے کیا۔ اور جب صحابہ کے اوپر حالات آتے ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے، وہ مسجدوں کو دوڑتے، وہ قرآن مجید کی طرف آتے، وہ روزوں کا اہتمام کرتے، وہ توبہ اور استغفار
کرتے. میرے بھائیوں اگر ہمارے اوپر حالات آتے ہیں, ہمیں دبایا جاتا ہے, ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, ہم چوراہوں پر تو چلے جاتے ہیں مگر ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں آتے, ہمارے قدم مدرسوں کی جانب نہیں آتے, ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں, ہم روزے رکھنے کو تیار نہیں. اگر میں آپ سے معلوم کروں, میں نے کتنے لوگوں سے معلوم کیا, ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید پڑھا کب تھا, تو بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں رمضان المبارک آیا تھا تو ہم نے قرآن پڑھا, رمضان چلا گیا تو ہم نے قرآن بند کر دیا, جب رمضان آئے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد بند کر دیں گے. میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے, اگر ہم چاہتے ہیں ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے, دوسروں کو بدلنے کی فکر نہ کریں, اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں, اپنے آپ کو فکر کریں. ہم ان حالات کے لیے نہیں آئے, یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے. میرے بھائیوں, اگر دنیا کے اندر غلط کام کیے, اگر دنیا کے اندر شراب پی اور دنیا کے اندر حرام کھایا اور دنیا کے اندر سود لیا, یہ کیا پریشانی ہے؟ وہ پریشانی تو اس وقت شروع ہوگی جب میری اور آپ کی آنکھ بند ہوگی. یہ پریشانی 2 سال کی, یہ پریشانی 10 سال کی, یہ پریشانی 20 سال کی, اور وہ پریشانی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر وہ شروع ہو گئی تو پھر وہ پریشانی ختم نہیں ہوگی. بے شک بے شک. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو قرآن مجید کی طرف آنا پڑے گا, مسجدوں کی طرف آنا پڑے گا, مدرسوں کی طرف آنا پڑے گا. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو عالم بنائے, میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا اپنے بچے کو محدث بنائے یا مفسر بنائے, مگر اتنا ضرور کہتا ہوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے. انشاءاللہ. حافظ قرآن ہم معمولی بات سمجھتے ہیں, حافظ قرآن کو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر بچے نے حفظ کر لیا یہ کیا کرے گا, یہ کسی مکتب میں بیٹھ جائے گا, یہ کسی مسجد میں امام بنے گا, ادھر 8,000 روپیے ملیں گے, ادھر 6,000 روپیے ملیں گے. ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے رزاق اللہ ہے, اور دوسری طرف بچے کی قسمت کا فیصلہ ہم اور آپ خود کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جو اللہ رزق مجھے دے گا کیا وہ حافظ قرآن کو نہیں دے گا جس نے قرآن مجید کو یاد کیا؟ رزق اللہ کی طرف سے ہے. جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو بچے کے لیے رزق مقدر کر دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اسے اتنا رزق ملے گا, اور وہ اپنا رزق کھا کر اس دنیا سے واپس جاتا ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. ہوتا یہ ہے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے, گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے, سورہ فاتحہ یاد نہیں, پڑھنے کے لیے دوسرے بلائے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کو ایک واقعہ سناؤں. فضائل صدقات میں حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جب لوگ کو دفن کر دیا جاتا ہے اور قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے, فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. شیخ الحدیث صاحب نے لکھا کہ جب مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے, اللہ ڈاک کی شکل میں مردوں کے پاس بھیجتا ہے. جب اللہ کا فرشتہ وہ ایصال ثواب لے کر قبرستان جاتا ہے, قبرستان کے سارے مرحومین, سارے مردے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر یہ بات کہتے ہیں ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کیا بھیجا, ہمارے لیے کیا بھیجا. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اللہ کا فرشتہ یہ لے کر قبرستان گیا. فرشتے نے دیکھا ایک بوڑھے بزرگ ہیں, وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے مردے دوڑ کر آ رہے ہیں, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے پاس دوڑ کر نہیں آئے. کچھ زمانے کے بعد یہ اجر و ثواب لے کر جو لوگوں نے بھیجا ہوتا ہے دوبارہ قبرستان گیا تو دیکھا کہ وہ بزرگ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور یہ معلوم کر رہے ہیں ہمارے گھر والوں نے ہمارے لیے کیا بھیجا. تو اللہ کے فرشتے نے معلوم کیا جب میں پہلے آیا تھا آپ اٹھ کر نہیں آئے, اور اب جب میں آیا ہوں تو آپ اٹھ کر آئے. ان بوڑھوں نے جواب دیا میرا ایک بیٹا حافظ تھا, وہ روزانہ ایک پارا پکڑ کر مجھے بخش دینا تھا, مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ زمانے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اب مجھے بخشنے والا کوئی نہیں, اس لیے مجھے بھی ضرورت ہے, میں تمہارے پاس آتا ہوں. میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں
جب ہم قبر کے اندر جائیں ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے. بچوں کو حافظ قرآن بنائے، بچے کو عالم بنائے، بچے کو مفتی بنائے. جب ہم قبر میں جائیں تو اتنا تو ہو کہ ہمارا بچہ سورہ یاسین پڑھ کے، ہمارا بچہ ایک پارہ پڑھ کے، ہمارا بچہ 3 رکوع پڑھ کے ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر اچھی ہو جائے تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. انشاءاللہ. میرے بھائیوں کچھ زمانے کے بعد 25-30 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہم اور آپ بڑی آسان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر ہم نے نمازیں پڑھی. جیسے ہی رمضان گیا ہم رمضان سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور رمضان کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم رمضان سے پہلے بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے اور رمضان کے بعد بھی قرآن مجید نہیں پڑھ رہے. بات کیا ہے؟ بات یہ کہ میں اور آپ رمضان المبارک کی تیاری نہیں کرتے. اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا، ایک روایت کے مطابق آپ شعبان میں 28 روزے رکھتے اور ایک روایت کے مطابق آپ شعبان کے مہینے میں جو رمضان سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے 29 روزے رکھتے. اس طرح سے آپ شعبان کی تیاری کرتے. میرے بھائیوں ہم بھی رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، چاہے روزے رکھیں، چاہے قرآن مجید پڑھیں، چاہے توبہ اور استغفار کریں. اگر ہم اب معمول بنائیں گے تب جا کر رمضان المبارک میں قرآن پڑھیں گے، تب جا کر نمازیں پڑھیں گے، جب جا کر توبہ اور استغفار کریں گے، تب جا کر ہماری زندگی بدلے گی. اگر ہم نے معمول نہیں بنایا، اللہ نہ کرے ہم رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے، رمضان میں ہماری نمازیں نکلیں گی، رمضان میں توبہ اور استغفار نہ کر سکیں گے، اور جب رمضان جائے گا تو جیسے اور ہم آپ رمضان سے پہلے تھے ایسے میں اور آپ رمضان کے بعد ہو جائیں گے. رمضان المبارک قریب ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں. جو بات کہی گئی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.